خیر میرے ایک سوال کا جواب دو. جی جناب اپنے پوری دانشوری سمیٹ کے اکٹھی کرو پہلے. نہیں یہ تم نے تھوڑی بتائی ہے پوری, کافی اللہ کے فضل سے دانشوری ہے. پوری سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا. جی بتائیں بتائیں. غور و فکر کے ساتھ, جی تدبر کے ساتھ, جی ہوش مندی کے ساتھ بتائیں جناب. ٹھیک ہے, بغیر کسی جذباتیت کے. جی بتائیں. کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ضرورت سے زیادہ, میں خاص طور پر زور دے کے کہہ رہا ہوں, ضرورت سے زیادہ اولاد کے فیوچر کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں؟ جی بتائیں. میرا سوال مکمل ہو چکا. نہیں میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بتائیں, میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ پوچھیں. ہاں ریوائنڈ کر کے دیکھ لو بے شک, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بتائیں. میں نے کہا تھا سنجیدگی کے ساتھ جواب دو یار. نہیں ویسے بتائیں ذرا. دوبارہ سوال دہراؤں میں. کیا تمہارے خیال میں ہم لوگوں نے ضرورت سے زیادہ اولاد کا جو مستقبل ہے وہ اپنے سروں پہ سوار نہیں کر لیا, خط بنا لیا, اوبسیشن بنا لیا ہم نے, اور ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم بچوں کی تقدیر کے مالک بن بیٹھے. اب بالکل, حالانکہ وہ کیا کہ وہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں لاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ایک بات تو پھر وہی ہو گئی نا کہ ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ بچوں کو اپنی بہترین توجہ سے نوازیں, اور جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم کریں, لیکن اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. مگر یار یہ بچوں کو تو چھوڑو, اب تو لوگوں کو دوتروں پوتروں کی بھی مصیبت پڑی ہوتی ہے, ان کے لیے بھی پلاننگیں کر رہے ہوتے ہیں, دولتیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نوکریوں کے لیے بھاج نس کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سفارشوں کے لیے دوڑ ہو رہی ہوتی ہے. حد ہو گئی. اور یقین کرو کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بااصول اور انتہائی پارسا لوگ دیکھے ہیں جو یعنی عام معمولات زندگی میں انتہائی بااصول واقع ہوتے ہیں اور کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اپنے اصولوں پر, لیکن اولاد کا معاملہ جب آتا ہے, ان کی سفارش, ان کی ملازمت, ان کی تعلیم کے جو مواقع ہیں, اس موقع پر آ کر ان کے قدم جو ہیں وہ لڑکھڑا جاتے ہیں. وہ سفارش کا استعمال بھی کرتے ہیں, وہ ناجائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں. اسی لیے مطلب ہم یہ بات نہیں کر رہے, یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا, اولاد اور مال فتنہ یعنی آزمائش ہیں. وہ تو یار ہمارے اسی قرآن شریف میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرما دیا کہ ہر شخص کا جو رزق ہے وہ مخصوص ہے, وہ اسے ملنا ہی ملنا ہے, تو پھر نجائز بھاجنا سے کس بات کی؟ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑا کے دیکھو, کسی کرپٹ سرکاری ملازم سے بات کر کے دیکھو, کسی رشوت خور افسر سے اس کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کرو, یہ پوچھو کہ تمہیں کیا مجبوری ہے, کیوں رشوت لیتے ہو, اس کے پاس ایک ہی جواز ہے, جی بچوں کی خاطر. بچوں کی خاطر. اور اس سے پوچھو کہ تم نے فلاں سفارش کیوں کی تھی بچے کی ملازمت کے لیے, تو وہ کہہ دیتا ہے جی کہ فلاں نے بھی تو کی تھی, اگر میں نہ کرتا تو فلاں کا بچہ یہ نوکری لے جاتا, اور مجھ سے بچے کا رونا نہیں دیکھا جاتا. اور اب بھی ایسے لوگوں کی اکثریت ہو گئی ہوئی ہے, ورنہ تم بچپن میں ذرا غور کرو کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے تھے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے اولاد کو کہ بھائی میں آپ کو بڑی محنت کر کے اچھی تعلیم دلواؤں گا, ضرور سے کرنا کرو, باقی آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں وہ اب آپ کا کام. اور ہماری اسی اوبسیشن نے ہمارے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ ہم لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے. مشکل سے اپنے لیے گھر بناتے ہیں, ابھی وہ مکمل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے, ایک ایک بچے کے لیے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں, بیٹی کے لیے پلاٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی دور تک ہم پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. اور ٹینشن ہی نہیں یہ تو ختم ہوتی, بچوں کا مستقبل تو پھر اس کا تو سفر ختم ہی نہیں نہ ہوتا. تم کسی بندے سے بات کر کے دیکھ لو جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے, وہ کہتا ہے یار یہ 10 لاکھ کیا ہوتا ہے بھائی. جس کے پاس 10 کروڑ ہے وہ کہتا ہے 10 کروڑ کیا ہوتا ہے جناب. جس کے پاس 10 ارب ہے وہ 10 ارب سے بھی نہیں لاج رہا, اس کا نہیں پیٹ پھول ہو رہا. یہ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سیاپا بندے کو شروع ہو جاتا ہے ذہن میں کہ بھائی جی 3 سال کا ہوا ہے, اب کسی اچھے سکول میں داخل کرانا ہے, اس کے لیے وہ سفارشیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ امتحان دے دے کہ میٹرک پاس کرتا ہے, اس کے بعد اچھے کالج کا سیاپا پڑ جاتا ہے, اچھے کالج کے بعد پھر اچھی یونیورسٹی کا سیاپا پڑ جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی نوکری کے لیے سفارشیں بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, نکال رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے نا جو اس کو 17ویں گریڈ کی ڈائریکٹ لگوا دینا کہیں نوکری. ہائے ہائے ہائے, وہ 17واں گریڈ مل جائے پھر اس کی ترقیوں کے لیے بندہ پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ساری زندگی قبر میں جانے تک بندہ اولاد کی ٹینشن نہیں بھولتا, وہ ذہن میں لے کے پھر رہا ہے, اور جو آگے جا کے قبر میں ہونی ہے اس کی ٹینشن ہی نہیں ہمیں. اصل بات یہ اچھا یہ سارا کچھ پتہ کس خوف سے ہوتا ہے
सारी जिंदगी बंदा यही डरता रहता है कि यार औलाद कहीं मेरी मुझे ये ना कहे कि अब्बा तू साडे वास्ते की कीता है। ये बड़ा जबरदस्त मेरे point है। फलां दोस्त के बाप ने उनको देखो 3 कनाल की कोठी ले दी है, हमारे लिए तुमने 10 मरले का कार लिया हुआ है। या ये खौफ होता है कि बच्चा बड़ा होके कहेगा कि अब्बा जान आपका हाथ पड़ता था, यानी आपकी अप्रोच थी, लेकिन आपने मेरे लिए सिफारिश नहीं की, मेरा करियर नहीं बनाया। आपका हाथ पड़ता था, हाय हाय हाय। बंदा आगे से कहे कि बेटा हाथ तो मेरा डंडे को भी पड़ता है, अपनी मेहनत कर, निरा बैठ के अबे पढ़ना बीते लगाए रख। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।